بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اس کو پہلے سمجھ لو، پھر آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان آیات مبارکہ کے اندر طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے. طلاق کی کئی طرح کی تقسیم ہے. 5ویں سیمسٹر میں آپ انشاءاللہ تعالی ہدایہ جب پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری تقسیمات آ جائیں گی. میں مختصراً بتا دیتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، بس وہیں سے پھر آپ نوٹ کر لیجیے. طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے طلاقوں کی تعداد کے اعتبار سے. یہاں پہلے اسی قسم کو یہاں ان آیات میں پہلے اسی قسم کا یعنی اس تقسیم کا ذکر ہے. طلاق اگر کوئی بندہ 1 دیتا ہے یا 2 دیتا ہے تو اور اس میں لفظ طلاق ہی بولتا ہے تو ایسی صورت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، چاہے 1 دے چاہے 2 دے. طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں نہ نئے نکاح کی ضرورت ہے اور نہ حلالہ کی ضرورت ہے، تحلیل کی ضرورت نہیں. انسان نے طلاق دی ہے، رجوع کر سکتا ہے. رجوع الفاظ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. میاں بیوی کی مقاربت ہو گئی، ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا. شوہر ملک سے باہر ہے، اس نے کہہ دیا میں نے رجوع کیا، رجوع ہو گیا. اگر تیسری طلاق دے گا تو تیسری طلاق کی صورت میں اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ کسی اور جگہ نکاح نہ کرے. وہ مرد بھی اس کو کسی باقاعدہ عذر کے تحت طلاق دے، پھر اس کی وہاں عدت گزرے، پھر اس کے بعد یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو. یہ تو ہے طلاق کی تعداد کے اعتبار سے. پھر ہوتا ہے الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی تقسیم. کچھ ہیں الفاظ صریحہ، واضح طور پہ صرف لفظ طلاق کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں. بولا جائے تو واضح طور پہ سمجھ آتی ہے طلاق ہے، جس طرح لفظ طلاق ہے. لفظ طلاق سے جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی، چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو. لیکن جب وہ کنائی لفظ بولے گا تو ایسی صورت میں طلاق بائن ہو جائے گی. بائن کا مطلب ہوتا ہے وہ طلاق جس میں نئے نکاح کی ضرورت ہے، تحلیل کی ضرورت نہیں. 3 طلاقوں کی صورت میں تحلیل کی ضرورت ہے. طلاق کے کنائی الفاظ کے ذریعے سے طلاق دینے کی صورت میں نئے نکاح کی ضرورت ہے. اور اگر صریح الفاظ میں 1 طلاق دی، 2 طلاق دیں تو اب رجوع کر لے، رجوع ہو جائے. بیٹا ٹک ٹک کی آواز نہ ہے، یہ سمجھ آ گئی بات. اب اگلی بات یہ کہ ان آیات کے درمیان میں ہی یہ ارشاد بھی ہے اللہ پاک کا کہ اگر طلاق نہیں ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، یہ یاد رکھو. اب طلاق کی صورت نہیں ہے، صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں آپس میں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ مرد پسند نہیں ہے. بس آج کل آپ نے سنا ہوگا پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں ہی، پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں ہی طلاق ہو جاتی. کیوں جی؟ مزاج ہی نہیں ملتے. تو مزاج نہ ملنے کی صورت میں اگر دونوں رضامند ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یا مجھ سے زیادتی ہوگی یا تم سے زیادتی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں رضامندی کے ساتھ کوئی جدائی کی صورت بنا لیتے ہیں. تو آپس کی دونوں کی رضامندی کے ساتھ جو جدائی کی صورت ہوگی اس کو خلع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
خلا کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ عورت نے مرد سے جو حق مہر لیا ہوتا ہے وہ حق مہر وہ مرد کو واپس کر دیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے یا خلا ہو جاتا ہے۔ خلا کی صورت میں بھی طلاق بائن ہوتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر کے دوبارہ پھر میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تحلیل ہوگی، اور تحلیل کو ہمارے ہاں عموماً بڑا نامناسب سا لفظ حلالے کا بول دیتے ہیں۔ وہ حلالے سے پھر یہی مراد لے لیتے ہیں کہ بھئی پہلے ایک مرد نے طلاق دی جان بوجھ کر، اور پھر اس کے بعد جناب ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کوئی میری بیوی سے نکاح کرے، ایک رات بیوی گزارے اس کے بعد تو پھر یہ صبح کو اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے، حلالہ اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ عدت گزارتی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد وہاں سے بھی اس کو طلاق ملتی ہے، وہاں پھر وہ کیا گزارتی ہے؟ عدت گزارتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ چونکہ پہلے مرد کے لیے وہ حلال ہوتی ہے اس لیے اس کو تحلیل کہہ دیتے ہیں۔ یعنی تحلیل کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا یا حلالے کا، وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ اس پروسیس کے بعد پہلے مرد کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ ان آیات کے اندر عدتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عدتیں 4 طرح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس عورت کو حیض آ رہا ہے، کل میں نے بتا دیا تھا 50 سال کی تقریباً ایج تک حیض آتا رہتا ہے، پھر اس کی عدت ہے 3 حیض۔ جس کو حیض نہیں آ رہا اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اور جو پریگننٹ ہے اس کی عدت ہے ڈیلیوری، وضع حمل، ٹھیک ہے؟ اور جس کا خامند فوت ہو گیا اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ کچھ عدت کے مسائل یہاں پہ بیان ہوں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پھر رضاعت کے مسائل ہیں، پھر وہ بتاتا ہوں۔ عورت کسی بھی صورت میں عدت گزار رہی ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھی ہو، عدت وفات عدت سوگ ہے، لہٰذا سوگ میں اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور زیور وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، ساری چیزیں اسی طرح سے۔ ہاں، اس صورت میں یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو وہ اتنی دیر کے لیے نکل سکتی ہے جس میں وہ کما لے ضروری سا، اور پھر گھر واپس آ جائے۔ جس طرح سلائی کڑھائی کر رہی ہے تو اس میں کسی جانا پڑ رہا ہے اس کو، اور اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ۔ طلاقیں 2 ہیں، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لو معروف طریقے سے، امسک یمسک امساکن، روک لینا، او تسریح باحسان، سرح یسرح تسریحا، یا رخصت کر دو احسان کے ساتھ، بھلے طریقے سے، یعنی طلاق دینے کے بعد یا روک لو، یعنی دوبارہ تعلق قائم کر لو، یا کیا کرو؟ رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ سرح یسرح تسریحا، ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے ان عورتوں کو دے دیا، شیئا، کچھ بھی، الا، اب یہاں الا سے آگے بیان ہو رہا ہے خلا، یعنی طلاق کی صورت میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم عورت کو دیا ہوا مال لے لو، الا، مگر ان یخافا، الا، مگر ان یخافا، کہ ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما، کہ وہ نہیں قائم کر پائیں گے، حدود اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو جائے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پاؤ گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فیما، اس کے اندر، افتدت، جو عورت فدیہ کر دے، بھی، اس کے ساتھ۔ پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت
اس کو کوئی چیز فدیہ یعنی کوئی چیز جو ہے جو اس نے مال لیا ہوا ہے اس کو فدیہ کر دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں. صیغے بعد میں بتاتا ہوں. فإن طلقها، اب یہ تیسری طلاق کا ذکر آ گیا. الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں ہو گئیں، یہ تیسری آ گئی. فإن طلقها، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، فلا تحل له، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے یعنی اس عورت کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، پس وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی دوسرے شوہر سے. فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر یہ سابقہ شوہر پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں اس بات کا یقین رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ پائیں گے. نکاح نیا ہوگا، نکاح. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو کھول کے بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کو، یعنی ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس ان کو روک لو معروف طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو معروف طریقے سے. ولا تمسکوہن، اور نہ ان کو روکے رکھو، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو کھیل مذاق. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں سے اور حکمت میں سے. یعظکم بہ، اللہ تم کو اس کے ساتھ واعظ فرماتے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس آخری آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب عورتوں کی عدت مکمل ہو جائے تو ان کو نکاح کرنے سے روکا نہ کرو. تم نے رکھنا ہے تو تم رکھ لو، نیا نکاح کر لو. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ نیا نکاح کر کے پھر اس کو رگڑا دوں گا، پھر اس کو اپنے پاس رکھوں گا، پھر اس کو جناب تنگ کروں گا، پھر اس کو ماں باپ کی طرف نہیں جانے دوں گا، اور پھر اس کو جناب میں ظلم زیادتی کروں گا، تو اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے کسی اور جگہ، اور نکاح کرنا اس کا حق بنتا ہے، کسی عورت کو روکا نہیں جا سکتا. ہمارے ہاں عورتوں کو اس لیے گھروں میں روک لیتے ہیں بہنوں کو کہ پھر ان کو وراثت دینی پڑے گی. یہ بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں یہ بہنوں کی شادیاں نہیں کراتے. تو شادیاں کرا دی تو بہنوں ہی پھر وراثت میں حصہ مانگے گا. وراثت ماشاءاللہ ابا جی نے دادا جی نے انگریزاں کو لے کے انہیں کو کٹھی کی تھی جی حد کوئی نہیں. اب ظاہری بات ہے 2 حصے مرد کی 1 حصہ عورت کا، کروڑوں روپے کی جائیداد جائے گی تو شادی نہیں کرواتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ اسی طرح سے ایسے خاندانوں کو بھی میں جانتا ہوں، بچیاں جوان ہیں اور جناب نوکریاں کر رہی ہیں، 4 ساڑھے 4 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، بھائی شادی نہیں کراتے. عورت کا حق ہے، مرد کا حق ہے، بالغ ہو جائے اس کا نکاح کروایا جائے. اس لیے اسلام میں کوئی عورت بغیر ولی کے نہیں ہے، کوئی عورت بغیر ولی کے نہیں. چھوٹی ہے باپ کی ولایت ہے، بڑی ہو گئی ہے خامند کی ولایت میں آ گئی. اچھا بڑی ہو گئی، خامند فوت ہو گیا، بیٹا اس کا ولی ہے. سب سے زیادہ بیٹا حقدار ہے ماں کا نکاح کرانے کا. ولایت کے بغیر عورت کو نہیں رکھا گیا تاکہ عورت جو ہے فوری طور پر نکاح کر لے. اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بڈھے رو کے دیکھو جی انہوں نے بیاہ کر دی بھائی. جب مرضی نکاح کرے اس کو اجازت ہے.
جب مرضی مرد نکاح کرے. مرد بوڑھا ہو جاتا ہے, بچے کہتے ہیں ابا جی ہوں تسی بال ساڈے کھڈاؤ, تسی کی نواں بیاہ کرن لگے ہو, حالانکہ اس کا حق بنتا ہے. وہ جو ادھر ادھر نظر خراب کرے گا تو اس کا نکاح کر دو. صرف جسمانی تعلق ہی تو نہیں نہ ہوتا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے کپڑا لٹھا ہے, اس نے کوئی گھر میں جا کسی کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے, جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے وہ بچوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ مرد بیمار ہو جاتا ہے, پرائیویسی ہوتی ہے, وہ سارا کام کس سے کر لے. وہ پھر بہوؤں پر زور دیتے ہیں جی تسی کام کرو. وہ بہویں جو ہیں وہ شرم کرتی ہیں کہ بھئی ہم بوڑھا آدمی ہیں, ہم اس کی کس طرح ضرورتیں پوری کریں. کبھی وہ بیڈ پہ آ جاتا ہے, یورین کرنا پڑ جاتا ہے اس کو, نہیں نکاح نہیں کراتے. وہ اللہ کے بندوں, کسی بڈھی کا بھی دل لگ جائے گا, بوڑھے کا بھی دل لگ جائے گا, آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہیں گے. تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے؟ نہیں جی لوگ بڑی گلاں کر دیں گے, تو لوگوں نے تو ویسے بھی باتیں کرنی ہیں. شریعت کے حکم کے اندر کوئی شرم نہیں ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بہن کا نکاح کرایا جو 70 سال کی تھی, اور کہا کہ آج ایک سنت تمہاری وجہ سے زندہ ہوگی, تیار ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین میری وجہ سے بلند ہو رہا ہے تو میں کس طرح انکار کر سکتا. انہوں نے کہا بس میں تمہارا نکاح کرا رہا ہوں. سارے ہندوستان میں جناب انہوں نے یہ تحریک چلا دی کہ نکاح کراؤ نکاح کراؤ. عورت بغیر نکاح کے نہیں ہونی چاہیے, مرد بھی بغیر نکاح کے نہیں ہونا چاہیے. سرکار نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اغض للبصر و احسن للفرج. ایک آدمی بوڑھا ہے, تعلقات زوج اب قائم ہی نہیں کر سکتا, بوڑھا ہو گیا, اب جان جسم میں ہے ہی نہیں, لیکن اغض للبصر تو ہے, آنکھ تو اس کی محفوظ رہے گی. وہ بڑھاپے میں آنکھوں کی خیانت کرے گا, آنکھوں کا زنا کرے گا, اس سے بہتر نہیں ہے نکاح ہو جائے. تو اس لیے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, روک کے مت رکھو انہیں تاکہ تم کیا کرو, زیادتی کرو. نہیں, نکاح کرو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو تم پر کوئی بات نہیں ہے ان کے بارے میں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو انہیں مت روکو, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, یہ والی بات آ گئی نا, ان کو مت رکھو کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے. اذا تراضوا, جب کہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں, بینہم بالمعروف, اچھے طریقے سے. اچھے ہاں بھائی میں نے بتایا کہ حلالہ جو ہے نا وہ پری پلانڈ کرنا تو غلط ہے نا, وہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو پری پلانڈ قسم کا ہوتا ہے حلالہ, اس کے اندر اس سے رسم بد پھیلتی ہے نا, ایک پوری رسم پھیلتی ہے, تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن شرعی حکم کے طور پر حلال وہ ہو جائے گی, اس کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا. جب اس نے باقاعدہ کیا کیا, نکاح کیا اور اس کے ساتھ شب باشی کر لی, تو نکاح تو حلال تو ہو جائے گی. ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر, یہ نصیحت کی جاتی ہے, اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذلكم ازكى لكم واطهر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. ازکا اور اطہر کا ایک ہی مطلب ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کی چیز ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ پاک جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ ساری کی ساری بات یہاں پہ اب ختم ہو گئی. اب اگلی بات سنو. اگلی بات ہے رضاعت کی. اس کی رضاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی اولادوں کو, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں, 2 سال دودھ پلائیں. اور اگر چھڑ دے والا نو وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف, مولود لہو جس کے لیے ولادت دی گئی ہے یعنی باپ پر لازم ہے کہ وہ رضاعت کے خرچے اٹھائے. چونکہ اگر تو رضاعت اس کی حقیقی ماں کر رہی ہے بچے کی, تو پھر بھی رضاعت کے دوران ویسے بھی بیوی ہونے کے اعتبار سے اس کے حقوق ہیں, اور رضاعت میں تو اور زیادہ حق بڑھ جائے گا.
لہٰذا کھانا پینا اس کا خیال رکھے، کپڑے لٹھے کا خیال رکھے۔ اور اگر کسی اور سے دودھ پلوایا ہے، کسی مرضعہ سے دودھ پلایا جا رہا ہے، تو اس مرضعہ کو پیسے دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی، بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ مرضعہ، میم را ضاد عین ہا، دودھ پلانے والی۔ آگے دیکھو پھر اور مسئلہ آتا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 مکمل سال، حول کہتے ہیں سال کو، لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ، جو یہ چاہتا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ پلانے کی عمر کو مکمل کروائے۔ وعلی المولود لہ، اور باپ کے اوپر لازم ہے، رزقہن، ان عورتوں کو رزق دینا، وکسوتہن، اور ان کو کپڑا پہنانا، بالمعروف، معروف طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اتنی ہی جتنی اس میں طاقت ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، مت نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر وہ جو ہے فوت ہو گیا باپ تو پھر اس کے جو آگے ہیں ان کے اوپر بھی یہی چیز ہوگی، اور وارث یعنی جو وارث بن رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کچھ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے۔ فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، فصال کہتے ہیں، تراضٍ کا مطلب رضامندی، تشاور کا مطلب مشورہ۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولادوں کو دودھ پلواؤ، یعنی جو مرضعہ ہے وہ دودھ پلائے، والدہ کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، بیمار ہے یا دودھ اترا نہیں ہے، آج کل یہ ملک بینک کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، عورتیں کہیں کمزور ہوتی ہیں تو جو دودھ ہے وہ نہیں آتا ان کو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کسی سے دودھ پلوانا ہے تو پلوا لیں، ملک بینک کی اجازت نہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو وہ لے کے آئیں، جو تم نے دیا ہے، جو تم نے دیا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی اگر معروف طریقے سے تم ان کو ان کے پیسے دے دو مرضعہ کے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اب دوبارہ پھر مسئلہ طلاق اور عدت کا آ گیا۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ دیں پیچھے، یتربصن بانفسہن، تو وہ اپنے تئیں روکے رہیں، وہ عورتیں رکی رہیں، 4 اشہر وعشرا، 4 ماہ اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا، جو وہ کرے، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی ذاتوں کے اندر، بالمعروف، معروف طریقے سے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آگے یہ مسئلہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق مل جائے اور وہ عدت میں ہو تو ایسی صورت کے اندر تعریضاً، اشارتاً، کسی کے تھرو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے، پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں مسائل چل رہے ہیں، صرف ہندوستان پاکستان میں،
عرب میں مسئلہ نہیں، عرب میں مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ اسلامی تہذیب سے اس اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں جو ہے اس پر بڑا مسئلہ ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شادیوں کو ہم نے مہنگا کر لیا، جس وجہ سے شادی جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، 20-25 لاکھ روپیہ نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، 200-300 آدمی کو کھانا کھلانا ہے، الیکٹرانکس علیحدہ دینے ہیں، فرنیچر علیحدہ دینا ہے، سونا علیحدہ دینا ہے، کپڑے لٹھے علیحدہ دینے ہیں، اور یہ مرد ماشاءاللہ جس کو 2 ہاتھ 2 پاؤں ملے ہوئے ہیں، ایدا خرچہ علیحدہ چکو، ایدا شادی کا سوٹ علیحدہ دے، شرم حیا ہی کوئی نہیں، شرم حیا ہی کوئی نہیں۔ میواتیوں میں کھلے منہ سے کہتے ہیں موٹر سائیکل دو مجھے، گاڑی دو مجھے، پھر ہی نکاح ہوگا، بچی ایسے رخصت نہیں ہوگی، لڑکے کو گاڑی دو، شرم حیا ہی کوئی نہیں۔ اسلام کو قبول کر لیا منہ سے، دل سے قبول نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا۔ سادگی والی زندگی کی طرف معاشرہ آخرکار پھر پلٹے گا، اور سادگی کی طرف آنے میں ہی معاشرے کی بقا ہے، ورنہ دن بدن مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، انفرٹیلیٹی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، نکاح کی جو صحیح عمر ہے مرد اور عورت کی وہ گزر جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے چاہے گوٹے گڈوں سے رہ جائے۔ آپ دیکھیں نا عرب کے اندر کیا رواج تھا۔ سرکار کے والد جب انتقال کر گئے تھے اور سرکار کی والدہ امید سے تھی، تو اس وقت کتنی عمر تھی سرکار کے والد؟ کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ کی عمر فوت کے وقت کتنی تھی بتائیں پھر؟ 18 سال کا بھی قول ہے ایک، ایسے 30 سال کی عمر ہوتے وال لٹتے سفید ہوئے ہوں نے ہن نکاح کر پڑھی جا او اللہ کے بندو، نکاح کا ایک وقت ہے۔ یہ جو بالغ 15 سال کی عمر میں ہو گیا لاہور بروسٹ کھا کے، اب یہ جو 20 پر آگے 10 پر 12 سال کی عمر گناہ میں گزار رہا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا والدین کو گناہ ہے اس کا، معاملہ ہی سارا الٹا کر دیا، پلٹا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو رواج تھا نا جو ابھی اس آئینہ آیات میں آ رہا ہے، یہ میں نے سارا کانٹیکسٹ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پہ آپ کے لیے یہ چیز انوکھی ہے نا کہ حل طلاق ہو ہی نہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر پیغام نکاح دینا ہو تو دے سکتے ہو اشارتاً، کسی کے تھرو، خود جا کے نہیں کہہ سکتے میں نے نکاح کرنا ہے، وہ سوگ میں ہے نا۔ تو اب یہ کس طرح ہو گیا؟ تو یہ اس طرح ہو گیا کہ وہاں پہ نکاح فوری ہو جاتا ہے، وہاں پہ نکاح، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں عمر بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آج کل بھی آپ کے ناردرن ایریاز کے اندر 5-10 سال بیوی کی عمر بڑی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، خاوند کہتا ہے بس ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، اس کی شکل مجھے پسند ہے، بس ٹھیک ہے میں شادی کروں گا۔ بسا اوقات اس کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، 2 بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ گھر میں کھیلے گا، کوئی بات نہیں، دوسرے کا بچہ میرا بچہ، نکاح کر لی، سادگی، بالکل سادگی، وہ مسئلہ ہی نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ والا ہے اصل کلچر جس کے کانٹیکسٹ میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے تھرو اگر پیغام نکاح بھیجنا ہو تو بھیج سکتے ہو۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما عرضتم بہ، جو تم اشارے کنائے میں بھیجتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح پیغام نکاح۔ یاد رکھنا فیصل، خطبۃ النکاح کا مطلب نکاح کا خطبہ، خطبۃ النکاح کا مطلب نکاح کا پیغام۔ تو عورتوں کو جو خطبہ بھیجنا ہے کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے جو تم اپنے نفسوں میں چھپاتے ہو۔ اکن یکن اکنانا، اکن یکن اکنانا، ٹھیک ہے نا جی، چھپا لیا دل میں، طلاق تو اس کو ہو گئی ہے، خامد اس کا فوت ہو گیا ہے، تو بس میں اس سے نکاح کروں گا، کوئی بات نہیں، دل میں چھپا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسلام کتنا وسیع دین ہے، کوئی عرض نہیں ہے، تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو۔ بعض دوربین جو ہے نا، دوربین لگا کے اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر تو تعلق قائم کرنا بھی صحیح ہو جائے گا، گپ شپ لگانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ گپ شپ لگائی ہوگی تو پھر ہی اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا۔
یہ منطق نہ چلاؤ. مطلب اس کا یہ ہے بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بتاتی رہتی ہیں بچوں کو کہ بھی جو فلاں عورت ہے وہ بڑی سگڑ ہے، خاندان میں بڑی اچھی خاتون ہے اور بڑی جو ہے وہ باحیا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے. تو بتانے سے اگر دل میں خیال آ جائے کہ پھر میں ہی نکاح کیوں نہ کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. سرکار کو بھی آ کے بتایا تھا کہ سرکار کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ تو سرکار نے ان سے کہا بھی تم ہی جا کے بات کر لو. پھر تو بیوہ سے بھی نکاح ہو گیا اور کنواری سے بھی نکاح ہو گیا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہو گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نکاح ہو گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دین بالکل ریجڈ بھی نہیں ہے اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ پارکوں میں بیٹھ کے ڈیٹے مارتے رہے. دین کہتا ہے اپنے دل کو کیا رکھو؟ پاکیزہ رکھو، اور اللہ کی حدود کو کیا رکھو؟ قائم رکھو. ایسے غلط رستوں پہ نہ چل پڑو کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں نچاتا پھرے. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس لیے شرم بھی وہی ہے جو شریعت نے سکھائی ہے. جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے وہاں کیا ہے؟ اجازت. تو ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے سرکار نکاح نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا جاؤ اس انصاری کے گھر جاؤ، انہیں کو اپنی بچی کا نکاح کر. وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، نے کہا جی ہاں جناب کیسے آئے؟ اب یہ بیچارے مفلوق الحال مدینہ منورہ کے غرباء میں، انہوں نے کہا جی سرکار نے بھیجا ہے، کہا اپنی بچی سے نکاح کرو. تجھ سے نکاح کر دیں؟ آپ سے نکاح کر دیں؟ وہ اندر مشورہ کرنے گئے، بیٹی نے گفتگو سن لی تھی، اس نے کہا ابا جی یہ دیکھو بھیجا کس ہستی نے. جب سرکار نے بھیجا ہے تو پھر برکت ہی برکت. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پھر مدینہ منورہ کے خوشحال ترین لوگوں میں سے وہ جوڑا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر دیکھو نا توکل کس بات کا نام ہوا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ کی وجہ سے آپ کا مستقبل چلے گا تو یہ آپ کو نا موٹیویشنل اسپیکر نے خراب کیا ہوا. پلاننگ کرو 10 سال کی 15 سال کی پلاننگ کرو، اگلے سال پتہ کوئی نہیں، 15 سال کی پلاننگ کرو، 10 سال میں یہاں پہنچ جاؤ، 15 سال میں وہاں پہنچ جاؤ. وہ دیکھو اس نے 10 سال میں یہ حاصل کر لیا. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. وہ تا پونا گھنٹہ تقریر کرن تو بعد 40,000 جیب وچ پاندا. السلام علیکم. تہاڈا موٹیویشن بھی ایک 24 گھنٹے تک قائم رہندا ہے، اس کے بعد تسی بھی ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. تقدیر میں معاملات. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال کا کف ہونا ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شادی کرنی ہے دیکھو عورت کس خاندان میں جا رہی ہے. یہاں صبح شام اچھے کھانے کھاتی ہو اور وہاں کھانا ہی نہ ملتا ہو تو ایسا بندہ ایسی عورت کا کف نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کف. امام ابو یوسف سے پوچھا گیا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان المال غاد ورائح، مال آنی جانی چاہیے، رات کو نہیں ہے صبح کو ہے. لیکن شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا اس معاملے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی بچی نہیں فقر و فاقہ برداشت کر سکتی، کوئی بات نہیں، اچھی جگہ شادی کر لیں. لیکن یہ کیا پلاننگ 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 جناب. پلاننگ میں سارے معاشرے کو خراب کیا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگے، سبب رزق نہ مانگے. سارے سبب رزق مانگتے ہیں، ملازمت مل جائے ملازمت مل جائے وہ خود اللہ تعالیٰ نے مشورہ دے رہے ہو ملازمت کیوں دے. وہ اللہ سے رزق مانگے. جب رزق مانگیں گے تو پھر پتہ نہیں رزق ہی ملے گا نا. پھر پتہ نہیں آپ کو ملازمت میں آپ کا رزق مقدر ہی نہیں ہے تو پاچتے رہو، سی ویاں ڈراپ کرتے رہو، کچھ بھی نہیں لگنا. چونکہ ملازمت میں رزق ہی نہیں تو سبب رزق کیوں مانگتے ہیں؟ ملازمت کیوں مانگتے ہیں؟ رزق مانگیں. جب رزق مانگیں گے ہو سکتا ہے آپ کو رزق جو ہے کسی اور جگہ سے مل جائے. سبب رزق مانگ کے آپ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں معاذ اللہ. یہ اللہ اتھو ہی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ پہ زیادہ لکھا ہوا ہو. سمجھ آئی بات؟ اس لیے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ گمان پریشانیاں جو ہیں یہ توکل کے خلاف ہیں، یہ ایمان کے خلاف ہیں. نکاح کے معاملے میں بھی عورتوں کو وسیع الظرف ہونا چاہیے، بس اعمال کرتی رہیں. ٹھیک ہے نا؟ شادیاں ہوں، عورتیں بھی کبھی، یہ بچیاں بھی کبھی، بچیوں کے بھی ذہن خراب ہو گئے نا.
بچیوں کے بھی ذہن خراب ہوئے ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے جناب اتنے بڑے بڑے گھر دکھا دیتے ہیں، عورت کا ذہن بن جاتا ہے۔ شادی جو ہے نا یہ ایک انجوائمنٹ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، تو اس ذمہ داری کو محسوس کر کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان کے گھروں میں بھی فاقے ہوتے تھے، کچھ نہیں، خوش رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرکار خود آ کے پوچھتے تھے، سرکار کا معمول تھا فجر کے بعد جب آتے تھے اشراق پڑھ کے مسجد سے تشریف لاتے تھے تو آ کے پوچھتے تھے بھی کھانے کے لیے ہے کچھ؟ تو زوجہ مطہرہ جن کی طرف ہوتے تھے اس دن وہ کہتے تھے سرکار کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے اچھا میرا روزہ ہے، اتنی اچھی بات ہے، چلو آج میرا روزہ ہے، مل گیا تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ اتنے کہنے پانی گھر ہے کنے مرلے کا گھر ہے؟ اچھا جی گڈی ہے گی کول؟ اچھا کنا کو کما لینا ہے؟ اللہ پر توکل ہو، نیت دونوں کی درست ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ سارا کانٹیکسٹ سمجھایا آپ کو میں نے آیت کا کہ ابھی طلاق ہوئی نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، وہ اس کلچر میں ہے، ہمارے کلچر میں کہاں نہ وسعت پڑی ہوئی ہے، یہاں متعلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بے نکاحی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہو رہا۔ علیم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، تم ضرور بالضرور ان کو یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، ستذکرونہن، ولیکن لیکن کیا نہ کرو، لا تواعدوہن سرا، ان سے چھپ کر وعدہ نہ کرو، چھپ چھپا کے وعدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم بھلی بات کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو پکا مت کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی یہاں تک کہ اس کی عدت کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ پاک جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، تو پس تم سب ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم، اور اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ خلا کی عزت میں بھی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، ڈائریکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشارے کنائے کے اندر بات کر لیں، خلا کی عدت میں بھی یہی ہے، عدت تو عدت ہے نا۔ اچھا جی اب اگلا حکم آ گیا، اگلا حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی اور طلاق بھی ہو گئی، تو ایسی صورت میں متعۃ النکاح دینا واجب ہے۔ یاد رکھو، ایک ہے متعۃ النکاح، ٹھیک ہے نا، ایک ہے متعۃ الطلاق، یہ متعۃ الطلاق کا ذکر ہے، میں نے غلط بولا۔ متعۃ النکاح کا مطلب وقتی نکاح کرنا، متعۃ النکاح کا مطلب کیا ہے؟ اور متعۃ الطلاق کا مطلب ہے طلاق کے وقت میں 3 جوڑے دے دینا۔ نہیں یہ نہیں کہہ رہا، متعۃ النکاح کا مطلب ہے وقتی نکاح کرنا، جس طرح اہل تشیع میں اس کا رواج ہے، متع جس کو ہم کہتے ہیں۔ متعۃ الطلاق کا مطلب ہے کہ اگر اس کو طلاق دی جب کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت کے اندر رخصتی کے وقت اس کو اس کی دلجوئی کے لیے اپنے معروف کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق 1 2 3 کپڑے کے جوڑے دے دینا، اسے کہتے ہیں متعۃ الطلاق۔ باقی طلاق کی تمام صورتوں میں متعۃ الطلاق یعنی 3 کپڑے جو دینا ہے نا، یہ واجب نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے حق مہر تو ملا نہیں ہے، حق مہر تو اس کو ملا نہیں ہے۔ باقی صورتوں میں تو حق مہر مل گیا نا، رخصتی ہو گئی، حق مہر۔ ہمارے ہاں جو غلط حق مہر کا تصور چل پڑا ہے نا
کہ کہتے ہیں جی عورت مانگے گی تو دے دیں گے، بڑے بے شرم ہیں۔ یہ کیا مطلب وہ عورت مانگے گی تو دے دیں گے؟ بھائی اس کا حق بنتا ہے، آپ نے حق کے مہر کے بدلے ہی میں تو عورت جو ہے وہ آپ کے گھر آئی ہے۔ تو اب اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پیسے اس کے حوالے کر دیں جو آپ نے حق مہر میں لکھوائے ہیں۔ اگر زیور حق مہر میں لکھوایا ہے تو عورت کو پہننے کے لیے نہ دیں، مستقل دیں، اور بعد میں 1 دن کے لیے دے کے 2 دن کے لیے کہتے ہیں جی ہم واپس کر دیں۔ بھی کیوں واپس کر دیں؟ تو خان بس دے گا سیاحت۔ تو یہ جو ہمارے ہاں لکھ دیتے ہیں جی مہر معجل ہے یا معجل ہے، تو مہر ہر صورت میں معجل ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ باقی جگہ جب طلاق ملے گی تو اسے پہلے مہر مل چکا ہوگا نا، لیکن ایسی صورت میں تو مہر ہی نہیں ملا نا، اس لیے یہاں حکم کیا دیا گیا کہ کم از کم 3 جوڑے اسے بول نکاح کے وقت دے دیں، رخصتی کے وقت دے دیں، دونوں میں سے کسی وقت بھی دیا جا سکتا، واپس لیا جا سکتا، واپس لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے دے دیا ہے اور وہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی تو واپس لیا جا سکتا ہے۔ یا کویسچن آنسر بات چلو اندر سے بولو۔ یار یہ مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، ہمارے ہاں آج کل یہی چل رہا ہے۔ ہاں وہ ہوتا یہ ہے کہ بچی عدت وہی ہے، پوری عدت ہے۔ ہاں یہ مسئلہ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں نا بسنا نہیں چاہتی، تو بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے بسانا ہے، بچی کہتی میں نے نہیں رہنا، میرا مزاج نہیں اس کے ساتھ ملتا۔ اور بڑے مسائل ہیں، اور بڑے مسائل ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ آزادی کی لہر چل پڑی ہے نا، ہم آزاد ہیں، تو وہ آزادی کی لہر میں وہ کہتی ہیں جناب ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ ذرا کافی ٹیڑھا ہے، چونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں نا وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری دوسری تیسری پیشی پر نا خلا کی ڈگری کر دیتے ہیں، وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر خلا ہوتا ہی اس وقت ہے جب زوجین کیا ہوں، راضی ہوں۔ تو ہمارے سے تو جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یار خلا تے ان ہو گیا، بیوی نے تو واپس آنا کوئی نہیں۔ اب وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ڈگری اس کو عدالت سے ملی ہے، اسی کی بنیاد پہ اوپر وہ آگے کیا کرے گی؟ نکاح کرے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب تم طلاق بھی دے دو تاکہ اس کا جو خلا ہے وہ درست ہو جائے شرعی طور، ورنہ یہ مسئلہ ذرا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا جب ایک طرف سے بھی ہو جائے تو ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں قاضی نے فیصلہ کیا، تو وہ ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں احناف کا قول یہ ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں خلا نہیں ہوتا، خلا ہوتا ہی اس وقت ہے جب باہمی رضامندی ہو۔ ہاں الا یہ کہ وہ اسباب مرد میں موجود ہوں جن اسباب کی وجہ سے فسخ نکاح ہوتا ہے۔ یہ دیکھو 3 علیحدہ علیحدہ ٹرم ہیں، ایک طلاق ہے، ایک خلا ہے، ایک فسخ نکاح ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو ڈیزالو کرنا۔ تو نکاح ڈیزالو کن کن وجوہات کی وجہ سے ہو جاتا ہے؟ مرد جو ہے فزیکلی فٹ نہیں ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ مرد جو ہے وہ غائب ہو گیا، مرد کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا، لبا ہی کوئی نہیں، باہر گیا تھا اب پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کون سی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو 4 سال گزر جائیں تو فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ متعنت ہے، پیسے نہیں دیتا، خرچہ ہی نہیں دیتا، متعثر ہے، انتہائی تنگ دست ہے، اتنا تنگ دست ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نہیں گزارا کر سکتا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح فسخ۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عدالت نے کس بنیاد پر خلا دیا ہے۔ اگر فسخ نکاح پہ بنیاد پر دیا ہے تو وہ نام کا خلا ہے، اصل میں کیا ہے؟ فسخ نکاح۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ، چھوٹی سی بات ہوئی، کوئی آخر مرد ہے، اب چھوٹی سی بات ہوئی، اس نے کوئی ڈانٹ دیا، وہ پاجی گھر جا کے بیٹھ جائے۔ چھوٹی سی بات ہوئی، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، وہ گھر جا کے بیٹھ جاتے، میں رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ مرد بھی کپڑے نے پاگل، دماغ خراب، دوسروں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر کیا کر لیتے ہیں، پتہ ہی
فسخ نکاح کے اندر عدت ویسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. فسخ نکاح میں چونکہ نکاح کیا ہوا ہوتا ہے، فسخ ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ میں کل بتاؤں گا، میرا خیال ہے عدت ہوتی ہے، ویسے میں دیکھ کے بتاؤں گا. یہ سمجھ آ گئی ساری بات. متعۃ الطلاق سمجھ آ گیا، متعۃ النکاح بھی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے نا. متعۃ النکاح پڑھنا ہو تو انشاءاللہ آئندہ وہ آپ ہدایہ میں پڑھ لیں گے. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں ہے. او تفرضوا لهن فریضہ، یا جب تک تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. ومتعوهن، اور ان کو متع دیا کرو. علی الموسع قدره، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق دے گا. وعلی المقتر قدره، اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق دے گا. مقتر تنگ دست، موسع خوشحال. قدر اپنی قدر کے مطابق، یعنی خوشحال اپنی قدر کے مطابق دے گا اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق دے گا. متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے، متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے فائدہ دینا ہے. حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر یہ کیا ہے؟ حق ہے. لفظ کیا آیا ہے ادھر؟ متاعا بالمعروف. تو متاعا بالمعروف کا ترجمہ آپ کر لیں دستور کے مطابق خرچ دینا، جو ہے نا خرچ دینا چاہیے. حقا علی المحسنین. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، جب کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے. یہ احسن آ گئی بات. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب کیا دو گے؟ نصف مہر دو گے جو تم نے مقرر کیا تھا. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے. وہ عورتیں کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. وہ کہیں چلو ٹھیک ہے میں نہیں لیتی. او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی ولی کہہ دے بچی کا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو آدھا مہر لینا تھا وہ بھی ہم نہیں لیتے. انہیں رضوان اختر ندوی غریب جی آدمی، انہوں نے کہا کہ بھی تو نکاح کرنا ہے نا. میں نے کہا چل کوئی گل نہیں، تو اگے دے دیں، صدقہ تیرے واسطے، چل صدقہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے. یعنی اگر تم درگزر کر دو، اور یعنی یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کیا کر دو؟ درگزر کر دو. درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے دے دو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان فضل کرنے کو، مہربانی کرنے کو بھولو مت. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ نکاح، طلاق اور رضاعت کی آ گئی. آگے حکم آ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کیا کرو. اکثر کے نزدیک عصر کی نماز، بعض کے نزدیک فجر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب. پہلے سرکار آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے وحی کے انتظار میں، تو جب یہ آیت آئی تو پھر سرکار نیچے ہی دیکھتے تھے نماز میں. تو حکم یہی تھا کہ اب نماز میں نیچے دیکھو، نماز میں دائیں بائیں مت دیکھو. لوگ پوری مسجد کا جائزہ لیتے ہیں نماز میں، کہ نے پنکھا چلایا، کہ نے نہیں چلایا. نیچے دیکھو. قوموا للہ قانتین فإن خفتم، پھر تو اگر تمہیں خوف ہو. ہاں جی کیا ہوا؟ کیوں تو ہی کرنا ہے؟ لیب میں جانا ہے؟ لیب میں کمپیوٹر لیب میں اللہ دیکھو کیسی قوم آ گئی ہے، قرآن چھوڑ کے کمپیوٹر کی طرف چلو یہ آیت پڑھ لو بس. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
تو تم رجالن پیادہ پاہ اور رکبانن یا سوار ہو کے نماز پڑھ لیا کرو. یعنی اگر خوف ہو دشمن کا، میدان جنگ میں ہو، تو پھر جیسی حالت میں ہو ویسی حالت میں کیا پڑھ لو؟ نماز پڑھ لو. فاذکروا اللہ فاذا امنتم، پھر جب تمہیں امن ہو جائے، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم جس طرح کہ اللہ نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون جو تم جانتے نہیں تھے. والذین یتوفون منکم اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ دیں، وصیۃ لازواجہم تو وصیت ہونی چاہیے ان کی بیویوں کے لیے، متاعن ایک فائدے کی، للحول ایک سال تک، غیر اخراج ان کو گھروں سے مت نکالو. فإن خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، من معروف نیکی میں سے، واللہ عزیز حکیم اللہ سبحانہ و تعالی غالب حکمت والے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے معروف طریقے سے فائدہ ہے اور متقیوں پر یہ حق ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل، تاکہ تم عقل سمجھ لو. چلو جی اس کی پھر تشریح انشاءاللہ آئندہ لیکچر ہوگا.